سورہ مدثر کے بعد سورہ قیامہ، اس کی ابتدا بھی قسمیہ کلام کے ساتھ لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی قسم اٹھا کر رب العالمین نے فرمایا کہ انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ یہاں پر ایک دوسری جو قسم ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ کہتے ہیں کہ گناہ کر کر پھر نفس ملامت کرے کہ آپ نے اللہ کی نافرمانی کر لی، تو اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ ایک نفس امارہ ہے جو کوئی پرواہی نہیں، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ۔ بہرحال فرما رہے ہیں کہ منکرین قیامت یہ گمان کرتے ہیں کہ جب وہ مر گئے تو دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ فرما رہے ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم قادر ہیں کہ انسان کو دوبارہ زندہ کریں، بلکہ فرمایا انگلیوں کے بھی فنگر پرنٹ بھی وہی ہوں گے جو ابھی دنیا میں تھے۔ جس وقت قیامت آئے گی اس روز ان کے ہوش اور حواس اڑے ہوئے ہوں گے اور گھبراہٹ کے مارے جائے پناہ کی تلاش میں ہوں گے، کہیں بھاگ کر کوئی پناہ کی جگہ لے لیں۔ یہ بڑی آفت، اس دن منکرین قیامت کو کہیں پناہ نہیں ملے گی، اس کو اپنے پروردگار کے پاس جا کر ہی ٹھہرنا ہوگا۔ اس دن انسان کو وہ تمام کام بتائے جائیں گے، يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، جو دنیا میں کر کے آیا تھا اس کا نتیجہ دیکھنا ہوگا۔ پھر درمیان میں جملے معترضے کے طور پر پیغمبر علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا لا تحرک بہ لسانک، چونکہ پیغمبر علیہ السلام جب وحی الہی آتی تو بالکل ہمہ و تنہ اس کے سننے میں متوجہ ہو جایا کرتے تھے، اس کو دہرانے میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ تو آرڈر آیا کہ آپ متوجہ رہیں، باقی دہرانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اپنی زبان مبارک کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان علینا جمعہ و قرآن، پورے قرآن مجید کو آپ کے قلب اطہر پر جمانا اور آپ کی زبان پر جاری کرنا یہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے۔ پھر فرمایا ثم ان علینا بیان، پھر اس کو اس کے جتنے تفاسیر، جتنے مضامین، جتنے مسائل، وہ آپ کے قلب اطہر پر، سینے پر جاری کر کے امت کو سمجھانا، یہ صلاحیت دینا یہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے انکار کرنے والوں تمہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ وہ دن جس کی یقیناً آئے گا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی تیاری کیا کرتے رہو۔ دنیا کی محبت میں اتنے فریفتہ نہ ہو کہ آخرت سے غافل ہو جاؤ۔ تم کو دنیا تو پسند ہے اور آخرت کو تم چھوڑ بیٹھے ہو، یہ بڑی غلطی ہے۔ جو لوگ آخرت کو اختیار کرتے ہیں اور آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں وہ آخرت میں مزے میں رہیں گے۔ جو لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس روز مصیبت میں ہوں گے، فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے فرما رہے ہیں ان لوگوں کے لیے وہاں پر مزے ہوں گے، ان کے چہرے بارونق اور تر و تازہ ہوں گے، وہ اپنے پروردگار کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ اور بہت سے لوگوں کے چہرے یعنی منکرین کے چہرے بد رونق ہوں گے، عذاب کے خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ لہذا تمام انسانوں کو متوجہ کر کے یہ کہا گیا ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ دنیا کو پسند کرتے آخرت کو چھوڑ دینا۔ دیکھو یہ دنیا چند روز کا کھیل اور تماشا ہے، بالآخر تو انسان کو اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ یہ انسان جو کس طرح اللہ رب العالمین کی باتوں کا، اللہ رب العالمین کی تعلیمات اور قرآن مجید کا انکار کرتا ہے، اس کو اس طرح نہ کرنا چاہیے۔ اس نے تو فلا صدق ولا صلی، نہ اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کی، نہ اللہ کی عبادت کی، بلکہ خدا اور رسول کی تکذیب کی، ان کے احکامات کو نعوذ باللہ پسے پش ڈالا اور اس پر فخر و ناز کرتے ہوئے اکڑتے ہوئے اپنے گھر چلا گیا۔ ثم ذهب الى آلہ یتمطع، فرما رہے ہیں پھر اس شخص کو مرتے ہوئے ہی کم بختی آئے گی، ایسی سخت کم بختی آئے گی۔ یہ انسان سمجھتا ہے کہ ان یترک سدی، کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے، اسے خدا کی اطاعت احکام کا مکلف نہ بنایا جائے۔ فرما رہے ہیں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اس پر باز پرس ہونا یقینی ہے، اس کے نتیجے میں جزا اور سزا بھی ہونا
لازمی ہے۔ جس روز یہ جزا اور سزا ہوگی اسی کا نام قیامت اور آخرت ہے۔ پھر قیامت اور آخرت کا کیوں انکار ہے؟ اب رہا یہ سوال کہ ایک زمانے کا مرا ہوا انسان بھلا دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ فرما رہے ہیں جس عظیم رب نے ایک ناپاک قطرے سے انسان کو کس طرح پیدا فرمایا، وہی اللہ اپنی قدرت سے اس کے اعضاء اور جوارح کو بنا کر انسان کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ رب العالمین قادر ہے دوبارہ بھی مردوں کو زندہ کریں۔ اس کے بعد سورہ قیامہ انسان کے ذکر سے ابتدا کی گئی کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر، انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی گزرا کہ اس کا نام و نشان نہیں تھا، وہ نہ اس قابل تھا کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے مرد اور عورت کے مخلوط نطفے سے اس کو پیدا فرمایا اور اس کو دیکھنے، سننے، سوچنے، سمجھنے کی قوت نصیب فرمائی۔ انا ہدیناہ السبیل، اور اس کو مکلف بنایا کتابوں کے ذریعے، انبیاء اور رسول کے ذریعے کہ صراط مستقیم کا سیدھا راستہ اپنائے۔ اب انسان کو اختیار دیا گیا۔ فرما رہے ہیں اس کو معلوم ہونا چاہیے جو اس ہدایت کو نہیں مانے گا عالم آخرت میں انا اعتدنا للکافرین السلاسل، زنجیریں، توق اور دہکتی ہوئی آگ ہم نے تیار کر رکھی ہے۔ فرماتے ہیں جو ہدایت کے ماننے والے ہیں اور اللہ کی عطا کردہ شریعت پر زندگی گزارنے والے ہیں، فرماتے ہیں ان کو تو قیامت کی سختی اور پکڑ سے ڈر بھی ہے، اور فرائض کو ادا کرنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ دنیا میں بھی اللہ کی محبت میں اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے غریبوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو ان کو اس احسان کا بہترین بدلہ دیا جائے گا، اور وہ ان غریبوں سے کوئی بدلہ قولی یا فعلی نہیں چاہتے، بلکہ وہ تو یہ چاہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے یہ جو تمہاری امداد کی ہے، ہم جو تمہارے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ یہ محض اللہ کی رضا کے لیے۔ ایسے نیک لوگوں کو بشارت سنائی گئی کہ اطاعت اور اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کی سختیوں سے محفوظ رکھے گا، ان کے چہروں پر تازگی ہوگی، قلوب میں خوشی عطا ہوگی، اور ان کے دنیا میں اقامت فی الدین کی وجہ سے آخرت میں جنت اور بیش بہا اعلیٰ نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ وہاں جنت میں شہانہ ٹھاٹھ کے ساتھ رہیں گے، وہاں گرمی کی تکلیف نہیں، سردی کی کوئی تکلیف نہیں، نہایت فرحت بخش اور معتدل موسم ہوگی۔ جنت کے باغات ہوں گے، ان کے لیے میووں سے لدے ہوئے درخت ہوں گے، وہ درخت جنتیوں کے خواہش کے موافق ہوں گے، جس وقت جس حالت میں چاہیں ان درختوں سے پھل اور میوے حاصل کریں۔ وہاں ان اہل جنت کے لیے نہایت پاکیزہ، خوش سلیقہ خدام ہوں گے، ہر وقت خدمت کے لیے تیار ہوں گے، اور ان کے یطاف علیہم، ان کے سونے کے چاندی کے برتنوں میں ایسے مشروب پلائے جائیں گے جو اعلیٰ درجے کے لذت اور فرحت بخش ہوں گے۔ غرض وہاں ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی، شاہانہ لباس ہوگی، اور باریک سبز ریشم اور اعلیٰ قسم کی چیزیں اور سونے اور چاندی کے کنگن۔ پھر سقاہم ربہم شرابا طہورا، رب العالمین خود انہیں اپنے قدرت سے انہیں شراب پلائیں گے، جنت کا پاکیزہ شراب۔ فرما رہے ہیں کہا جائے گا کہ ھذا ما، یہی وہ کیا ہے بھئی تمہارے ان اعمال کا بدلہ ہے، ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ پھر آگے دوسرے رکوع کے اندر پیغمبر علیہ السلام سے فرمایا یہ قرآن ہم نے آپ پر تھوڑا تھوڑا نازل کیا تاکہ زندگی کا ہر پہلو آہستہ آہستہ اس کے موافق درست ہوتا جائے، لوگ سہولت کے ساتھ اس پر عمل کرنا سیکھ لیں۔ آپ تبلیغ سے بعد رہنے میں کسی کافر، کسی فاسق
فاسق کا کہنا ہرگز نہ مانیے، وہ کتنا ہی لالچی ہے۔ آپ ان کی باتیں نہ سنیں، صبح شام اللہ کا نام لیں، اس کا ذکر کریں، رات کے وقت میں بھی عبادت کریں، اس کی تسبیح و تحلیل کیا کریں۔ یہ کفار و مشرکین جو آپ کی بات نہیں مانتے، اس کی وجہ سے وہ دنیا کی محبت میں پھنس گئے، انہیں قیامت اور آخرت کا یقین نہیں، اس لیے وہ آخرت سے غافل ہیں۔ فرما رہے ہیں پس جو کچھ ہم دنیا میں ہے یہ سب یہیں ملے گا، آخرت میں ان کے نزدیک ان کے لیے اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ان کا خیال ہے کہ جب وہ مر گئے، کھپ گئے، مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ ہو گئے، دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ اس کے جواب میں ارشاد فرمایا گیا کہ ان کو پہلے بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، جب وقت آئے گا تو ان کو مٹا کر انہی جیسی دوسری صورتیں پیدا کر دے گا۔ آخر مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کو کیا دشواری ہے؟ اس کے لیے کوئی چیز دور نہیں۔ آخر میں فیصلے کی بات فرمائی کہ کسی پر جبر و زبردستی نہیں، یہ قرآن بطور نصیحت کے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے، جس میں سیدھا صاف کامیابی کا راستہ موجود ہے۔ اب اختیار ہے جو چاہے اپنے رب کو راضی کرنے کا راستہ اپنے لیے اختیار کرے، اور جو نہ مانے فرماتے ہیں حقیقت میں وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ آگے فرمایا گیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک قابلیت، ایک استعداد دیا، اس سے اس علم اور حقیقت کو پہچانے اور اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے اندر داخل کر لے، ہدایت کے راستے پر چلنا شروع کرے۔ آگے منکرین و کفار کو ان کے ظلموں کی وجہ سے جو درد بھرا عذاب تیار کر رکھا ہے اس کا تذکرہ فرمایا، اس سے ڈرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ دہر کے بعد سورہ مرسلات، اس مبارک صورت کی بھی ابتدا قسمیہ کلام سے فرمائی گئی۔ بتایا گیا کہ قیامت جس کا وعدہ انسانوں سے کیا گیا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ جب واقع ہوگی فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، تو ستارے جو آسمانوں میں آج جگمگاتے ہوئے چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بے نور ہو جائیں گے، آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور یہ پہاڑ جو اتنے مضبوط نظر آ رہے ہیں یہ آپس میں ٹکرا کر چورا چورا ہو کر ریزہ ریزہ ہو کر اڑتے پھریں گے، اور یہ جب سب نیست و نابود ہو جائے گا پھر دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کے رسول وقت معین پر اللہ کے ہاں معین وقت پر امتوں کو خداوندی بادربار میں حاضر کیا جائے گا۔ وہ فیصلے کا دن ہوگا، تمام انسانوں کے اعمال کا فیصلہ ہوگا۔ جنہوں نے دنیا میں اللہ کو اور اس کی باتوں کو حقیقت نہیں سمجھا، ان کی وہاں پوری پوری شامت آئے گی۔ اس خیال میں کوئی یہ نہ رہے کہ ہم نے کس طرح پیدا کیا، آخر پھر بھی فرماتے ہیں تمہیں اللہ نے پیدا کیا۔ ابتدا میں انسان کچھ بھی نہیں تھا، ایک قطرہ ناچیز کو رحم مادر کے اندر، ایک قطرہ ناچیز کو الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین، رحم مادر میں ایک مقررہ مدت تک ٹھہرا رکھا، وہیں اس کی پرورش کے سارے انتظامات ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جیتا جاگتا انسان بنا کر پیدا کیا۔ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ جو اس دنیا میں قیامت میں دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کو جھٹلاتے ہیں وہ اس دن ویل للمکذبین، بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ یہ زمین اللہ نے بنائی، اس سے الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، اس نے زندہ اور مردوں کو اپنے ہاں محفوظ رکھا۔ اس زمین میں تم پہلے بنے، اس زمین سے پھر تم زمین کی طرف ہی جاؤ گے۔ ویل
اور ویل ہے، ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ جبکہ قیامت میں ایسے منکروں سے کہا جائے گا انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، اس عذاب کی طرف چلو جس کو دنیا میں تم جھٹلایا کرتے تھے، اور ان پر جہنم کا دھواں اوپر دائیں بائیں ہر طرف سے چھا جائے گا، جس میں نہ کوئی سایہ ہوگا نہ گرمی سے پناہ، بلکہ اس میں پڑے پڑے وہ کالے ہو جائیں گے۔ بڑے بڑے جہنم میں انگارے ہیں۔ فرماتے ہیں جو اس بات کو جھوٹ سمجھیں گے ان کی قیامت میں بری حالت ہوگی۔ منکرین کی اس دن جب ان کی پوزیشن، ان کی کیفیت بہت خطرناک اور زبانیں بند ہوں گی۔ آج جس نے یہ بات نہ سمجھ لی قیامت میں اس کا برا حال ہوگا۔ پھر اس دن ان منکروں کی کچھ معذرت اور عذرت نہ سنی جائے گی، کیونکہ دنیا میں انہیں سب کچھ بتایا گیا تھا۔ وہ دن تو بس آخری فیصلے کا ہے۔ فرمایا اور اسی طرح بڑی خرابی ہوگی ان کفار و منکرین کی جنہوں نے آخرت کو جھٹلایا۔ ان المتقین فی ظلال و عیون، دوسرے رکوع میں فرمایا جو اللہ سے ڈرنے والے ان کی تو ماشاءاللہ میدان محشر میں بہترین حالت کہ عرش کے سائے میں رہیں گے، جنت کے اندر سرسبز درختوں کے سائے میں ہوں گے، جہاں ہر طرف ٹھنڈے پانی اور دوسرے لذیذ مشروبات کے چشمے بہ رہے ہوں گے۔ وہاں ان کے دل پسند میوے قسم قسم کے ہوں گے، اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے ان اعمال کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، یہ تمہارے ان اعمال کا نتیجہ ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہی ہم نیکوکاروں کو انا کذالک نجزی المحسنین بہترین بدلہ دیتے ہیں۔ پھر دوبارہ اسی مضمون کو دہرایا گیا کہ دنیا میں کھاؤ کلوا وتمتعوا قلیلا، تھوڑے وقت کے لیے، انکم مجرمون، بے شک تم مجرم ہو۔ فرمایا اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، جب ان سے کہا جاتا تھا اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اس وقت وہ اللہ کے احکام کو بجا لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، ان کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی تھی۔ فرما رہے ہیں آج انہیں سب کچھ جتنا بھی کچھ ہے اس پر بڑا پچھتاؤ ہوگا، لیکن کسی کام کا نہیں ہوگا۔ آخر میں فرمایا قرآن سے بڑھ کر کوئی کامل و مؤثر بیان کس کا ہوگا؟ اگر یہ ایمان لائیں تو کتنا بڑا اچھا ہو۔ السلام علیکم۔